حضرت گرامی، آج پھر ہم آپ احباب کے سامنے تصوف کے پروگرام میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا بہترین اور اعلیٰ قسم کا موضوع جو ایک نصیحت پر قائم ہے، ایک نصیحت امیز گفتگو ہے، وہ ہے شفا کیوں نہیں مل رہی۔ ہم دعا لیتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی بیماری ختم نہیں ہو رہی۔ اندر کی بیماری کیسے ختم کی جائے؟ تو حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سماعت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطاع۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا، یعنی ہر کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے کام ہیں جو ہم ادھورے چھوڑ رہے ہیں۔ کام اچھا ہوتا ہے، کام ہمارے مطلب کا ہوتا ہے، لیکن وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہم کوشش کر کے اسے پورا کر کے اپنی طرف سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سماعت کیجئے۔ ہر نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے، لیکن حرام اور ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہ پڑھی جائے، بلکہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت، چوری کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اس کو علماء اکرام فرماتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برے کام پر پڑھنا، حرام کام پر پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ کفر بھی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا برکت والا اور رحمت والا ہے، اور بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کسی کام میں برکت نہیں آتی۔ جس طرح کھانے کو ہم تناول کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، تو اس سے پتہ یہ چلا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے اندر جا کے وبا بن جاتا ہے، شفا نہیں بنتا۔ تو حضرات گرامی، آج ہم اندر کی بیماریاں لیے پھرتے ہیں، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، نعوذ باللہ کسی کو کینسر ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو میں الحمدللہ ایک آستانے کے ساتھ وابستہ ہوں، اور الحمدللہ مریض آتے ہیں یہاں پر، بیماریوں کی یہاں پر شفا لے کے جاتے ہیں۔ میں ہر بندے کو یہی تلقین کرتا ہوں، قرآن پڑھا کرو۔ اور میں یہ آج اپنے اس ویڈیو ریکارڈ پیغام کے اندر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر کھانے سے پہلے، ہر ایک جائز چیز جو ہم کھاتے ہیں اس سے پہلے ہاتھ دھو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھی جائے، وہ کھانے والی چیز جب ہمارے اندر جاتی ہے وہ شفا والی بن جاتی ہے، اور جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو اس سے شفا ختم ہو جاتی ہے، وہ وبا بن جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان بغیر کھانے کے بسم اللہ کے بغیر جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، بندہ کھا کے بھی بھوکا رہ جاتا ہے۔ تو جب حضرات شیطان کھاتا ہے نا ساتھ، اس میں شفا نہیں ہوتی۔ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کھانا کھاتے وقت جب بھی تمہیں یاد آ جائے، شروع میں یاد آ جائے، درمیان میں یاد آ جائے، خواہ تمہارے ہاتھ میں آخری لقمہ ہی کیوں نہیں ہے، وہ تب بھی تمہیں یاد آ جائے تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پڑھو گے تو وہ کھانا کھاؤ گے، وہ تمہارے اندر جا کے شفا بن جائے گا۔ تو آج ہم دیکھیں، دعائیں بھی لیتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، کرتے ہیں، دعائیاں بھی لیتے ہیں، اسے میڈیسن بولتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، لیکن بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اور یہاں تک کہ ہم اتنی غفلت میں پڑ چکے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھتے، تب جب کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی کا گھونٹ بھی پیتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کے اندر بھی ہے
اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اقال احدکم فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کھانا شروع کیا بھول گئے بسم اللہ پڑھنا، تو جب یاد آئے، اول یاد آئے، آخر یاد آئے تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے تو جب یاد آئے، چاہے ایک ہی لقمہ باقی تھا تو پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا کھانا تم نے کھایا وہ شفا والا بن جائے گا، اور بغیر بسم اللہ کے جتنا تم نے کھایا وہ شیطان نے بھی ساتھ کھایا، وہ شیطان کہہ کر دے گا، اور تمہارے اندر کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے شفا بن جائے گا۔ تو حضرات گرامی، جیسے ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ دو شیطان آپس میں ملے، ایک موٹا تھا، ایک پہلوان تھا، ایک پتلا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ اس نے کہا میں کمزور ہوں، میں کمزور اس طرح ہوں کہ میں ایک مسلمان مومن کے ساتھ ہوں، جب بھی وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ اس نے کہا تو اتنا موٹا تازہ کیوں ہے؟ پہلوان کیسے بن گیا؟ اس نے کہا میں بھی مسلمان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ اتنی غفلت میں ہے کہ وہ کسی بھی نیک کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ میں بھی اس کے ساتھ کھاتا ہوں، میں آج موٹا تازہ ہوں۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے ہم اندر کا جو شیطان ہے اسے مارنا ہی نہیں ہے، صرف ہم نے اسے بگانا ہی نہیں ہے، مارنا ہی نہیں ہے، بلکہ اسے کمزور اتنا کرنا، اسے سزا ایسی دینی ہے کہ وہ جا کے بتائے کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم دنیا میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ نیک صالح عمل کرنے کے لیے۔ ہم یہاں سے جائیں گے، نیک عمل ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارا کھانا ادھر رہ جائے گا، محلات ادھر رہ جائیں گے، اچھے اچھے کپڑے ادھر رہ جائیں گے، ہماری آرائش کی تمام چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی، ہمارے ساتھ نیک عمل جائے گا، صالح عمل جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ نئے اپنے اس تصوف کے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔